بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میرا موضوع سخن ہے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کے دفن اور قتل کرنے کی کیفیت۔ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو دفن اور قتل کرنے کی کیفیت بہت مختلف تھی۔ ایک یہ طریقہ تھا کہ جب کسی کے لڑکی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اسے بالوں کا ایک جبہ پہنا دیتا اور چند اونٹ یا بکریاں اس کے سپرد کر کے ان کے چرانے کے لیے اسے جنگل میں چھوڑ دیتا۔ وہ جنگل میں اس کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتی اور اگر اس کو چاہتا تو اس سے کوئی کام نہ لیتا۔ جب 6 برس کی ہو جاتی تو اس کی ماں سے کہتا کہ اس کو خوب بنا سنوار کر آراستہ کر اور خوشبو سے معطر کر، میں اس کو اس کے اقارب میں لے جاتا ہوں۔ پھر جنگل میں اس کے لیے کنواں کھودتا اور اس کو اس کنویں میں لے جاتا اور اس سے کہتا کہ اس کے اندر جھانک۔ جب وہ جھانکتی تو اس کو پیچھے سے دھکا دے کر اس کے اندر گرا دیتا، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال کر کنویں کو بند کر دیتا۔ وزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پچھلے گناہ کیوں کر معاف ہوں گے؟ ہم لوگ جاہل اور بت پرست تھے، اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے، چنانچہ میری ایک لڑکی تھی۔ جب وہ چند سال کی ہو گئی اور جواب دینے لگی تو میں اس کو مار ڈالنے کے در پہ ہوا۔ وہ لڑکی میری نہایت فرمانبردار اور مطیع تھی۔ جب میں اسے اپنے پاس بلاتا تھا تو نہایت خوش ہوتی تھی اور دوڑ کر میرے پاس چلی آتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے بلایا اور کہا میرے ساتھ چل۔ وہ خوشی سے میرے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میں اسے اپنے خاندان کے کنویں پر جو میرے گھر سے بہت دور نہیں تھا لے گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے اس کنویں میں دھکیل دیا۔ وہ مجھے ابا جان کہہ کر پکارتی رہی، لیکن مجھے اس پر ذرا رحم نہ آیا اور اسے دھکیل کر فوراً وہاں سے چل دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا یہ بیان سنا تو بہت رونے لگے اور اس قدر روئے کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جاہلیت کی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی، اب آئندہ کو اچھے عمل کر۔ دوسرا طریقہ لڑکیوں کو گاڑنے کا یہ تھا کہ مرد نکاح کرتے وقت عورت سے یہ شرط کر لیتا کہ اگر اس کی لڑکیاں پیدا ہوں تو وہ ایک لڑکی زندہ رکھے اور ایک گاڑ دے۔ جب وہ لڑکی پیدا ہوتی جس کے گاڑنے کی شرط ہوتی تو مرد عورت سے یہ کہہ کر باہر نکل جاتا کہ میں باہر جاتا ہوں، تھوڑی دیر میں واپس آؤں گا، اگر تو نے میرے واپس آنے تک اسے زندہ درگور نہ کیا تو جس طرح میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو مجھ پر حرام ہے۔ اس کے باہر چلے جانے کے بعد وہ عورت اس لڑکی کے دفن کرنے کے لیے زمین میں گڑھا کھودتی اور خاندان کی عورتوں کو بلواتی۔ وہ سب اس کے پاس اکٹھی ہو جاتی اور اسے ماں اس لڑکی کے گھڑے پر لے جاتی اور اس کے شوہر کے آنے کی منتظر رہتی۔ جب وہ عورت اپنے شوہر کو واپس آتا دیکھتی تو اس لڑکی کو اس گڑھے میں ڈال دیتی اور اس کے اوپر مٹی ڈال کر گڑھا بند کر دیتی۔ بعض لوگ اس طرح بھی لڑکیوں کو مارتے تھے کہ وہ ان کو پہاڑ کی چوٹی یا کسی اونچی جگہ پر لے جا کر نیچے گرا دیتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے اب تک مجھے اسلام میں کچھ لذت محسوس نہیں ہوئی، جس کا سبب یہ ہے کہ جاہلیت میں میری ایک لڑکی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو خوب آراستہ کرو۔ جب وہ آراستہ کر چکی تو میں اس کو ایک بہت گہرے نالے پر لے گیا اور اسے میں نے اس میں گرا دیا۔ گرتے وقت اس نے یہ کلمہ کہا کہ ابا جان، تم نے مجھے مار ڈالا۔ جب مجھے اس کا یہ قول یاد آتا ہے تو مجھے کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ آپ نے فرمایا جاہلیت کے تمام گناہ اسلام نے مٹا دیے اور اسلام کے گناہوں کو استغفار مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی طریقہ تھا کہ بعض لڑکیوں کو ڈبو دیتے تھے اور بعض ذبح کر ڈالتے تھے۔ اسلام نے سینکڑوں برس کی اس کبھی اور جاہلانہ رسم کو ایک آن میں مٹا دیا۔ آیات قرآنی اور احادیث نبوی میں اس کے جملہ انواع و اقسام کی مذمت بیان کی گئی ہے اور ایسے ناخدا ترس ظالموں کو سوائے دوزخ کے کہیں اور ٹھکانہ نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کی ممانعت کی گئی ہے اور ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تقتلوا اولادکم من املاق قاتلوا اولادہم سفہا بغیر علم۔ محتاجی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، وہ لوگ بڑے بے نصیب ہیں جنہوں نے بغیر علم کے جہالت سے اپنی اولاد کو مار ڈالا۔ اس آیت میں
خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر فرمایا کہ زندہ درگور کرنے والا خبیث اس قابل ہی نہیں کہ اس کی طرف التفات کیا جائے اور اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی جائے، بلکہ فقط مظلوم لڑکی کا اظہار لے کر یک طرفہ کارروائی کر دی جائے گی اور اسی کے بیان پر اس خبیث کو دوزخ میں بیچ دیا جائے گا۔ جس طرح مسیح کے پوجنے والے اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے کچھ باز پرس کی جائے، فقط مسیح کا بیان لے کر دوزخ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر دیں، شکریہ۔